آیا نمبر 67 وہ جا اہل المدینتی یستبشرون، اب آئے، ان کو بھیج دیے، لوط علیہ السلام نکل جانا اگر کو بول دیے، اب کیا کرے، ابھی گئے نہیں ہیں وہ، اتنے میں ان کی بیوی جا کر سب ان کو بتا دی کہ ایسا نوجوان حسین شکیل نوجوان ہمارے گھر آئے ہیں، 3 نوجوان آئے ہیں ہمارے گھر، تو وہ لپکتے ہوئے ناچتے کودتے اچھلتے خوشیوں میں وہ کہ ان کی آج عید ہو جائے گی، آئے۔ کون آئے؟ لوط علیہ السلام کی قوم والے، سارے قوم والے مرد۔ وہ جا اور آئے اہل المدینتی، شہر والے، اہل بولے تو والے، مدینہ شہر والے آ گئے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، خوش ہو کر آ رہے ہیں، ارے ارے مل گئے ہمارا شکار مل گیا بول کو خوش ہو کر آ رہے۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے اچھلتے کودتے بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگ کر آ گئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد تک پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ہجوم امڑ آنے والا ہے۔ ایسی حالت ہو گئی تھی، اوباش بدماش لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں اور علانیہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو، چھوڑتی کہ نہیں، ہمارے حوالے کرتی کہ نہیں۔ لوط علیہ السلام کو ڈرا نہیں، ابھی لوط علیہ السلام گئے نہیں ہیں، حکم میں ابھی ہونے والا ہے، ابھی گھر پر ہی ہے، لوط علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو ڈرا رہی دھمکا رہی کہ تمہارے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی، کوئی ایسی عنصر باقی نہیں تھا، ان کی پوری آبادی ہی ایسی تھی، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو شریف النفس ہو، عزت والا ہو، اخلاق و کردار ہو، کچھ ایٹیکیٹ والا ہو، ایک شخص بھی نہیں تھا۔ بیوی بھی ایسی ہی تھی، کوئی اخلاقی حص کسی میں بھی باقی نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو علل اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، تو اب کس کو شرم آئے گی؟ کوئی اچھے آدمیاں رہے تو ارے انہوں کیا سمجھیں گے بول کو تھوڑا اور محسوس کریں گے۔ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، ایک ہی اس کے چٹے بٹے، سب خراب تھے۔ بدماشی کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو انداز کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اچھے آدمیاں کو ذرا نرم آدمیاں کو انہوں کیا کیا کرتے ہوں گے، کس کس کے ساتھ کیسے تعلقات کرتے ہوں گے۔ اب تلموذ کی باتیں انہوں لکھا رہی، کون ہے؟ ابو العلا مودودی۔ تلموذ جی کیا ہے؟ یہ تورات، تلموذ، یہ سب یہودیاں کی کتابیں ہیں۔ اس میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان کا یہ خلاصہ یہاں نقل ہو رہا ہے، جس سے کچھ زیادہ تفصیلات کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایلامی مسافر، یعنی کہیں سے آیا ہوں مسافر، ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر، کہاں کے تھے انہوں؟ صدوم عمورہ ان کے شہر۔ اب وہ جو بریڈ سٹی بنایا جا رہا ہے نا، اس کا نام کیا جی ہے؟ صدوم اور عمورہ۔ اب یہاں جی صدوم کی بات ہو رہی ہے۔ صدوم شہر میں ان سے ٹہرنا پڑ گیا، رات ہو گئی تھی، سفر کنٹینیو نہیں کر سکا۔ ایک انسیڈنٹ بیان کر رہی وہ بستی کا، تو انہیں رک گیا۔ اس کے ساتھ اپنا زیادہ راہ بھی تھا، کچھ تھا اس کے ساتھ، سفر کا تھا، کچھ جی جی تجارتی مال کچھ تھا اس کے ساتھ۔ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، درخت کے نیچے ایک شیڈ لے کو بیٹھ گیا، مگر ایک صدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ صدومی کا تو صدوم پلیس کا ایک رہنے والا، ہاں انہیں کیا کریا، وہ شہر کا ایک آدمی زبردستی لے کو گیا، نہیں بھائی کہاں جھاڑ کے نیچے رہتی، آؤ میرے گھر بول کو لے گیا، زبردستی لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا لیا، سب چرا لیا، مسافر کا سب کچھ چرا لیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ شور مچایا ہے یہ مسافر، شور مچایا، مجھے لوٹ رہے ہیں، میں لوٹ گیا، وہ شور مچایا، لیکن کوئی نہیں آیا، کوئی شریف تھا ہی نہیں، اس بستی میں کوئی شریف زیادہ تھا ہی نہیں۔
सब एक ही इसके थे, बल्कि बस्ती के लोगों ने उसका रहा सहा सब कुछ लूट लिया और उसे निकाल बाहर कर दिया। ऐसे लोग वहां पर थे। एक मर्तबा हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उनका भी एक वाकया आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए। सारा कौन है? सारा कौन क्या होना लूत अलैहिस्सलाम को? क्या होना इनो? मुमानी यानी चाची, चाची। चाची। चाची, चाची। चाची अपने शौहर के भतीजे के घर जा रही, हाँ हाँ। चाची होना इनो भी, चाची होना। तो इनो क्या करे, एक वक्त सारा अलैहिस्सलाम लूत के घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अपने गुलाम, उसका नाम भी आ रहा है अयीजर, अयीजर कुछ नाम आ रहा है, उसको लेकर सदूम पहुंचे। अयीजर जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक सदूमी एक अजनबी को मार रहा है। तो अयीजर ने क्या किया, उसे शर्म दिलाई कि क्यों मार रहा है। तो उसे शर्म दिलाई कि तुम बेकस मुसाफिरों से ये सलूक करते हो। मगर जवाब में सरे बाजार अयीजर का सर फाड़ दिया गया। इन्हें ऑब्जेक्ट किया, कई को मुसाफिरों के साथ ऐसा कर रहे हैं बोले तो उसका सर फोड़ दिया इन लोगों ने, सदूमियों ने, सदूम वालों ने। एक मर्तबा ये गरीब आदमी कहीं से उनके शहर में आया और किसी ने उसे खाने को कुछ ना दिया। वो फाके से बदहाल होकर एक जगह गिरा पड़ा था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने उसे देख लिया और उसके लिए खाना पहुंचाया। उस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी को सख्त मलामत की गई और उन्हें धमकियां दी गई कि इन हरकतों के साथ तुम लोग हमारी बस्ती में नहीं रह सकते। ऐसे खैर ख्वाहियां करने की जरूरत नहीं है, लोगों के खैर ख्वाह बनने की जरूरत नहीं है। हमारी जो रविश है, हमारी रविश पर तुम रहो तो इस बस्ती में रह सकती, नहीं तो यहाँ से चले जाना। यानी इसकी बिगाड़, ये बस्ती में लोग कितने बिगड़े हुए थे। चंद एक मिसाल, चंद एक वहां के वाकयात बयान कर रहे अबुल आला मौदूदी कोट कर रहे, यानी इतनी बिगड़ी हुई ये कौम थी।